اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پہلے لیکچر کے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو ویڈیو میں الفاظ نظر آ رہے ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کو حروف الہجا بولتے ہیں، حروف الہجا۔ اور اگر ہم ان کو گن لیتے ہیں یہ کل 29 حروف ہیں۔ بعض عربی دان الف اور حمزہ کو ایک لفظ شمار کر کے وہ 28 حروف شمار کرتے ہیں۔ الف اور حمزہ کے متعلق میں ایک گزارش عرض کروں، دیکھیں یہ الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ سکون ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر آئے گا یا نیچے زیر آئے گی یا اس کے اوپر پیش آئے گا یا سکون آئے گا، جس کو جزم بھی بولتے ہیں، یہ آئیں گے تو اس وقت اس کی جو حیثیت ہے وہ حمزے کی ہوگی، الف کی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اور حمزہ میں التباس کے خوف سے بچنے کے لیے، التباس نہ آپس میں، تو ان کو عربی دان حمزہ بولتے ہیں، الف نہیں بولتے۔ الف یہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ اب سمجھ لیں کہ جب لفظ کے اوپر یہ جو زبر ہے، جو یہ زیر ہے، جو پیش ہے، ان کو حرکات بولتے ہیں۔ اگر لفظ کے اوپر زبر ہوگا تو اس زبر کو عربی کے اندر فتحہ کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر ہوگا وہ لفظ مفتوح ہوگا۔ یہ نیچے لفظ کے نیچے جو زیر ہے اس کو کسرہ بولتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر کسرہ ہوگا اس کو زیر جو ہے اس کو کسرہ بولتے ہیں، اور جس لفظ کے نیچے یہ زیر ہوگی اس کو مکسور بولتے ہیں، مکسور۔ اور جس لفظ کے اوپر ضمہ ہوگا، یہ جو پیش ہوگا، اس کو عربی کے اندر ضمہ بولتے ہیں، پیش کو ضمہ بولتے ہیں۔ اور جس لفظ کے اوپر ہوگا اس لفظ کو مضموم بولتے ہیں، اس کی جو حیثیت ہے جو مضموم کی ہے، اس کے اوپر یہ الفاظ کوئی وضع نہیں ہے۔ پھر عربی زبان کے اندر اس موضوع کی جو آپ نے جو بات آپ نے زبان سے نکالی، اگر اس کا کوئی معنی تھا تو اس کو موضوع بولتے۔ پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اسی مفرد کو کلمہ بھی بولتے ہیں، اسی مفرد کو کلمہ بولتے ہیں۔ کہ پھر 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے اسم، فعل، حرف کو۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظ موضوع اور ایک محمل۔ پھر موضوع کی آگے 2 قسمیں ہوئیں، مفرد اور مرکب، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم صرف مفرد سے کریں گے۔ اسی مفرد کو کلمہ بولتے ہیں، مفرد کو کلمہ بولتے ہیں۔ پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ان کا جو ہے وہ تعریف آئے گی انشاءاللہ، اور پھر انہی کے جو ہے وہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ کہ کس کو فعل بولتے ہیں، کس کو اسم بولتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ یہ کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ آدمی بات زبان سے نکالیں
تو اس کو موضوع بولتے ہیں۔ پھر موضوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد اور مرکب، پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو وہ پورے دن آپ کے لیے حاضر ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور جو سبق آپ کو ملا ہے ٹیسٹ، اس کو آپ حل کر کے بھیج دیں تاکہ جو ہے ہم اس کا رزلٹ بنا کر ہم گروپ میں شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك